السلام علیکم دوستو، ایم ایس سے اردو پوائنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ہسٹری کے ایک ایسے بہادر سپوت کی جس نے اپنی زندگی میں کئی اسلامی ممالک کے لیے نہ صرف اپنی خدمات انجام دی بلکہ اس میں سرخرو بھی ہوئے۔ جی ہاں جناب، اس لیجنڈری فائٹر کا نام سیف العظم ہے، جو کہ 1941 کو انڈیا میں پیدا ہوئے۔ پائلٹ سیف العظم نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں بہت سے کارنامے اپنے نام کیے۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں پاکستان ایئر فورس جوائن کی۔ یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ پائلٹ سیف العظم نے 1965 کی جنگ میں بھارتی طیارہ مار گرایا، اور نہ صرف یہ بلکہ پائلٹ سیف العظم عرب اسرائیل وار میں بھی حصہ لیا اور اسرائیل کے 3 طیارے مار گرائے، جو ابھی تک ایک ریکارڈ ہے۔ یوں سیف العظم اسلامی دنیا کے وہ انسنگ ہیرو ہے جنہوں نے بھارت اور اسرائیل دونوں کے طیارے گرائے۔ دوستو، یہ منفرد اعزاز بھی انہی کے نام جاتا ہے کہ سیف العظم صاحب نے پاکستان، عراق، اردن اور بنگلہ دیش ایئر فورس میں اپنی خدمات انجام دی۔ پاکستان کی طرف سے ان کو بہادری کے اعتراف میں ستارہ جرت سے نوازا گیا، جو کہ تیسرا بڑا ملٹری اعزاز ہے۔ 1965 کے وار کے بعد پائلٹ سیف العظم 1967 میں تیسری اسرائیل عرب جنگ کا حصہ بنے، جس کو دنیا دا 6 ڈے وار کے نام سے بھی جانتی ہے۔ 3 اسرائیلی طیارے گرانے کے منفرد ریکارڈ پر سن 2001 میں USAF یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ ایئر فورس نے ان کا نام لیونگ ایگلز آف دا ورلڈ میں شامل کیا۔ 1971 میں پائلٹ سیف العظم بنگلہ دیش ایئر فورس کا حصہ بنے۔ وہ 1980 کو بنگلہ دیشی ملٹری سے مستعفی ہوئے اور سول سروس کے بعد پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا۔ 14 جون 2020 کو پائلٹ سیف العظم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دوستو، سیف العظم آج ہم میں نہیں رہے، لیکن وہ اپنی پروفیشنلزم، حب الوطنی اور جذبہ ایمانی کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ پاکستانی اور بنگلہ دیشی عوام ان کی خدمات تا قیامت یاد رکھیں گی۔ گونجتا ہے اب بھی تیرا نام فضاؤں میں، کانپتا ہے اب بھی دشمن تیرے نام سے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہے۔ انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے